بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کی حالت میں خون نکلوانا یا خون کا نکل جانا یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اپنا خون نکال کر کسی ڈاکٹر کو دینا، ان تمام صورتوں میں روزہ کا کیا حکم ہوگا؟ کیا خون نکالنے سے، کسی کو خون دینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا خون نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ تو اس کی تمام تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو جان لیں کہ روزہ میں خون نکلوانے کا حکم کیا ہے۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چونکہ جس طرح آج خون نکلانے کا دور ہے، جس طرح آج خون نکالا جاتا ہے، ایسا کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں خون نکلوانے کے لیے حجامہ استعمال کیا جاتا تھا، جس کو لوگ سنگی بھی کہتے ہیں اور عام طور پر اس کو حجامہ کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے روزہ کی حالت میں ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے روزہ کی حالت میں حجامہ لگوانے سے منع فرمایا ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا علیہ السلام نے خود روزہ کی حالت میں حجامہ لگوایا ہے، یعنی کہ آپ نے خود خون نکلوایا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم خون نکلوانے کی بات کریں، اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو چوٹ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی کا کوئی زخم ہے تو اس سے خون نکل آتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے، تو اگر اس کو پانی وغیرہ نہ دیا جائے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پانی دیا جا سکتا ہے، اس کو پانی پلایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو پھر صحت یابی کے بعد صرف قضا دینی ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اگر تھوڑا کسی کا خون نکلتا ہے اور اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور وہ اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہے، پھر اس کا روزہ سلامت ہے اور اس کو پانی وغیرہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ اپنے روزہ کو مکمل کرے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے ٹیسٹ کروانا ہے، اور ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر خون نکلوانے کی ضرورت ہے تو اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر خون نکالا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور روزہ پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور روزہ بھی اس کا سلامت ہے اور خون نکلوانے کی اجازت بھی ہوگی۔ اب دوسری صورت جو ہے اور سب سے آخری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو خون دیا، تو کسی کو خون دینے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جس کو خون دے رہے ہیں اس کو خون کی کتنی ضرورت ہے، اور اگر اس کو خون نہ دیا جائے تو اس کی جان جا سکتی ہے، یا اگر آپ کے علاوہ کہ جس نے روزہ رکھا ہے، آپ کا روزہ ہے اور آپ کے علاوہ کوئی خون دینے والا بھی نہیں ہے، اور شام تک یعنی افطار کے وقت تک اس کو خون نہ دیا جائے تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر خون دینے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا مریض ہے کہ جس کو اگر مغرب تک خون نہ دیا جائے اور اس کی جان بچ سکتی ہے، یا آپ کے علاوہ خون دینے والا کوئی اور بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ خون نہ دیں، بلکہ آپ مغرب تک روزے کے افطار تک انتظار کریں اور افطاری کے بعد اس کو خون دیں، اور اگر کوئی اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ خون دے سکتا ہے تو پھر وہ خون دے، آپ خون نہ نکلوائیں۔ اب ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے اور مریض کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ خون دے سکتے ہیں، اور خون دینے کے بعد پھر دو حالتیں ہوں گی کہ جس نے خون دیا ہے اس نے کس مقدار میں خون دیا ہے۔ تو اگر تو اس نے اتنا خون دیا ہے کہ جس کے ساتھ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی صحت بالکل صحیح ہے اور وہ اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حجامہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام اور ہمارے زمانے میں حجامہ لگوانے سے روزہ کی حالت میں منع کرتے تھے اور روزہ حجامہ لگوانے کی اجازت دیتے تھے، یعنی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حجامہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم روزہ کی حالت میں حجامہ لگوانے کی اجازت دیتے تھے، مگر اس حال میں کہ روزہ کی حالت میں حجامہ لگوانے سے اس پر حالت اضطراری طاری ہو جائے، یعنی کہ ایسا شخص کہ جس نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ خون نکلوائے اور اس کی حالت نازک ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کو خون نکلوانے کی اجازت نہیں، لیکن اگر خون نکلوانے کے بعد اس کی حالت صحیح رہتی ہے یا خون کافی کم مقدار میں نکالا جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس کو اجازت بھی ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے خون نکلوا دیا، اب مریض ایسا تھا کہ جس کی حالت تشویشناک ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو خون دے دیا اور اس کے بعد
جو خون دینے والا ہے اس کی حالت ناساز ہو گئی یا اس کو کمزوری ہو گئی اور اب وہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا، پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مریض کی جو حالت تھی وہ سیریس تھی، اس لیے اس کو خون دینا پڑا، اور خون دینے کے بعد جو خون دینے والا ہے اس پر کمزوری اور اس پر ضعف آ گیا، اب اس کو اجازت ہے کہ وہ کھا پی لے اور اس کا روزہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس روزہ کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا ہوگی، یعنی اس کے بدلے میں صرف ایک روزہ رکھے گا اور اس کے علاوہ اس کو زیادہ جو ہے اس کا قضا دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کسی کا خون، اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ کی حالت میں اس کو چوٹ آ گئی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کا کوئی زخم ہوا یا اس کے جسم سے ویسے ہی خون نکل آیا یا اس نے ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوایا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے کسی کو زیادہ مقدار میں خون دیا ہے تو اس میں بھی پھر دو حالتیں ہوں گی کہ اگر روزہ کی حالت میں خون دینے کے بعد اس کی جو طبیعت ہے اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا تو پھر وہ اپنا روزہ مکمل کرے گا، لیکن اگر اس کی طبیعت کمزور ہوتی ہے تو وہ کھا پی لے گا اور اس کے بعد اپنے روزہ کی قضا ادا کرے گا۔